الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور رسالت کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام قارون تھا۔ یہ قارون بہت زیادہ غریب اور مفلس اور بے کس و بے بس انسان تھا۔ مال و دولت کی کمی تھی، بہت زیادہ پریشان حال رہا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار جاتا، دعا کے لیے کہا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پھر اس کو علم کیمیا سکھایا۔ علم کیمیا کو یہ حاصل کرنے کے بعد اپنے لیے مال و دولت کو جمع کرنے لگ گیا، اور اتنا مال و دولت جمع کیا کہ اس پورے شہر کے اندر سب سے بڑا رئیس اور سب سے بڑا مالدار ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر زکوٰۃ فرض فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ جائیے اپنی قوم کے مالداروں کے پاس، رئیسوں کے پاس جا کر کے ان کو کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض فرما دیا ہے، لہٰذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب قارون کے پاس تشریف لے کر گئے اور جب قارون کو حال سنایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، لہٰذا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر۔ یہ قارون کہنے لگا کہ میں ضرور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، تھوڑا سا وقت دیں، میں اپنے مال کا حساب و کتاب لگا کر کے پورے مال کو جمع کر کر اس کا جو حصہ نکلتا ہے اس کا حساب لگا کر کے میں آپ کو مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قارون نے اپنے تمام مال و دولت کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جب دیکھا کہ میرے مال و دولت کا ایک عظیم حصہ، ایک بڑا حصہ زکوٰۃ کے طور پر لے لیا جائے گا، تو اس کے دل پر گراں گزرا۔ یہ اپنے دل کے اندر اس بات کو بھاری محسوس کرنے لگا کہ اتنا زیادہ مال و دولت کا حصہ میں زکوٰۃ میں ادا کروں۔ اس نے تمام رئیسوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ تمام موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو اور ان کے مطیع اور فرما بردار ہو، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس موسیٰ کے بات پر تم لبیک کہتے ہو اس نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم سبوں پر مال و دولت پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، ہمیں سبوں کو اس مال و دولت کا کچھ حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس کمائی کو کتنی محنت کے ساتھ کمایا، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور تب کہیں جا کر آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، اور موسیٰ ہم سے اس مال کا زکوٰۃ کا حصہ لینے کی بات کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگوں نے جب دیکھا کہ واقعی میں ہمارے مالوں کا ایک حصہ نکل رہا ہے، ہمارے مال کم کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنا میدان بدلا اور پھر قارون کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ جیسا آپ کہیں ہم ویسا کرنے کو تیار ہیں، بس آپ ہمیں اس مسئلے سے بچائیے۔ وہ قارون کہنے لگا اس مسئلے سے بچانے کا فقط ایک یہ حل ہے کہ ہم لوگ ایک عورت فاحشہ کو تیار کریں، اسے کچھ رقم ادا کریں اور اس کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ موسیٰ پر الزام تراشی کرے، موسیٰ پر کوئی بہتان لگائے، الزام لگائے۔ اس سے ہوگا یہ کہ تمام بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان ہوگی، اور بدگمان ہو جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دے گی، ان سے الگ ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات پر تمام لوگ راضی ہوئے اور کہنے لگے ہمیں یہ بات منظور ہے، لہٰذا ایک فاحشہ عورت کو نہایت کثیر تعداد میں مال دیا گیا اور لالچ دیا گیا کہ اگر ہمارا مقصد حاصل ہو گیا اور تیرا کام کامیاب ہو گیا، تیرا الزام کامیاب ہو گیا، تو ہم تجھے اس سے زیادہ اور بھی مال کا حصہ دیں گے۔ اس پر وہ فاحشہ عورت راضی ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ قارون آیا اور کہنے لگا کہ تمام بنی اسرائیل قوم آپ کی منتظر ہے، لہٰذا تشریف لے چلیں اور ہمیں علمی گفتگو سنا کر واضح و نصیحت فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تشریف لے کر گئے اور آپ نے علمی گفتگو فرمانا شروع کر دی، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہماری شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کرنے والوں کو یہ سزا دی ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، اور اگر کوئی انسان زنا کرے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائے، اور اگر کوئی شادی شدہ کے ساتھ یہ غلط حرکت کرے یا منہ کالا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے، اور اس کو اس قدر پتھروں سے مارا جائے، اس قدر مارا جائے یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر جائے۔ جب یہ بات قارون کے مطلب کی آئی تو قارون کہنے لگا کہ یہ بات ہمارے لیے ہے یا آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے
فرماتے ہیں اس میں تمام لوگ شامل ہیں، حتیٰ کہ میں بھی اس حکم کے تحت شامل ہوں۔ تو قارون نے فوراً کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو یہ معلوم چلا ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، آپ نے فلاں عورت کے ساتھ مکالہ کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری قوم کے ساتھ، پوری قوم کے سامنے یہ قارون اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے مسئلوں میں، اپنے محبوب بندوں کے معاملات میں بڑا غیور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ غلط فرمانے والا ہے۔ اللہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سنا کہ اس انسان نے مجھ پر پوری قوم کے سامنے یہ الزام تراشی کی، یہ بہتان لگایا کہ معاذ اللہ ایک اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر کیسے گناہ کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عورت کو بلایا جائے۔ اس عورت کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے عورت سچ سچ بتا، تو جس رب کا واسطہ ہے، جس رب نے بنی اسرائیل قوم کے لیے دریا کو پھاڑ کر کے اہل فرعون اور فرعون سے نجات دی تھی، تجھے اس رب کا واسطہ ہے جس رب نے تمہارے درمیان میں قوم بنی اسرائیل کے اندر مجھے پیغمبر اور نبی رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے عورت بتا سچ کیا ہے۔ وہ عورت جب موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھتی ہے اور رسالت و نبوت کا جب روح اس پر پڑتا ہے، خوف سے کانپ جاتی ہے اور کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو الزام قارون نے لگایا ہے اور میرا نام لے کر کہا ہے، یہ حقیقت میں جھوٹ ہے، یہ سراسر کا فریب ہے۔ اس نے مجھے مال و دولت دیا، مجھے مال و دولت کا لالچ دیا اور کہا تھا کہ تم موسیٰ پر بہتان لگا دینا، تم موسیٰ پر الزام تراشی کر دینا، ہم تمہیں اتنا مال دیں گے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، اپنے پیغمبر کی عزت کو بچایا اور ساری قوم کے سامنے رسوائی سے محفوظ فرمایا، اور اللہ نے ان کی عزت کو لوگوں کے درمیان میں اور زیادہ ان کے دلوں کے اندر محبوب بندے کی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی عزت و عظمت کو اور زیادہ مزین فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس قارون نے مجھے رسوا کرنا چاہا، مجھے ذلیل کرنا چاہا، قوم کی نظروں میں میری قدر کو گرانا چاہا، اے اللہ اب تو اس پر اپنا غضب فرما۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو آپ کے تحت کر دیا ہے، آپ زمین کو جو حکم دے دے یہ زمین آپ کی فرما برداری کرے گی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے زمین، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ فرعون اس قارون کو اپنے اندر دبوچ لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قدموں کو دبوچ لیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اسے اور زیادہ پکڑ، پھر اسے کمر تک پھنسا دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اور زیادہ پکڑ، تو اس کو گردنوں تک دھسا دیا جاتا ہے۔ قارون کے ساتھ اس کے دو ساتھی بھی ساتھ ساتھ دھس رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارا انجام بہت زیادہ برا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آئندہ سال سے زکوٰۃ ادا کریں گے، امسال بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہ دیکھا اور ارشاد فرمایا زمین ان کو دھساتی جا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آج بھی قارون اور اس کا پورا مال اس کے ساتھیوں کے ساتھ زمین کے اندر ہر روز ذرا ذرا دھسا کرتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ قیامت تک وہ زمین کے اندر دھستا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں دو باتیں بہت زیادہ ہمیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، اگر کوئی گستاخی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا غیور ہے، اپنے محبوب بندوں کے معاملے میں بڑی غیر فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بندوں کی کوئی توہین کرے، گستاخی کرے، اس بات کو بالکل بھی گوارا نہیں فرماتا، نہ اس اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور مالوں کے لالچ میں، مال و دولت کی حرص میں جو لوگ اپنے مالوں کو بچانا چاہتے ہیں، جمع کرنا چاہتے ہیں، ان کا انجام آخرکار یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اللہ رب العزت کے قہر کے اندر وہ لوگ جکڑ لیے جاتے ہیں۔ نہ پھر دنیا کے اندر ان کی کوئی پہچان، نہ کوئی عزت رہتی ہے، نہ آخرت کے اندر انہیں کوئی عزت ہوگی، نہ دنیا کے اندر ان کا کوئی حصہ رہتا ہے اور نہ آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے جو ہمیں نوازا، جتنا دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اللہ نے جو ہم پر حق رکھا ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، ہم ان کے حق کو ادا کریں، اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکال کر کے اپنے مالوں کو پاک و صاف کریں و برکت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رزق حلال کھانے کا
کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو پورے حق کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔